نمبر 5، اگر حالت اعتکاف میں عورت کو حیض آ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس ایک دن کی قضا اس کے ذمے واجب ہوگی۔ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن بھی بنیت قضا اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان شریف کے دن باقی ہوں تو رمضان المبارک میں بھی قضا کر سکتی ہیں۔ اس صورت میں رمضان المبارک کا روزہ ہی کافی ہو جائے گا۔ اگر ان دنوں قضا نہیں کرنا چاہتی یا پاک ہونے تک رمضان المبارک ہی ختم ہو جائے گا تو کسی اور دن قضا کر لیں، مگر اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ نمبر 6، شرعی ضروریات کے بغیر جائے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں۔ وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی۔ اگر جائیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، خواتین اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہیں یا گھر کے دوسرے کاموں کے لیے ہدایات بھی دے سکتی ہیں، مگر خود اٹھ کر مت جائیں۔ نمبر 8، بہتر یہ ہے کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی ہے اللہ سے اللہ ہی کو مانگنا، توجہ اللہ کرنا، شب قدر کو تلاش کرنا، اور بھی بہت سے مقاصد ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر، درود، تسبیحات، دینی کتب کے مطالعے پر اور عبادات کی طرف ہی رہے، دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ کریں۔